BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے قومی اسمبلی نے 31ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی۔ تبدیلی کتنا بڑا چیلنج ہوگی؟ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور آنے والی جو کے پی کی جس کی بھی حکومت بنے گی اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان مجوزہ سربراہی اجلاس منسوخ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل مائک پینس کے بیان کو شمالی کوریا نے احمقانہ قرار دیا تھا۔ اور ملیے گا کینیا میں بسنے والی ایک جرمن خاتون سے جو روزانہ میلوں پیدل چل کر ملک کے ایک ساحل سے کوڑا اٹھاتی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے اور پرانے FCR قوانین کو ختم کرنے کی آئینی ترمیم منظور کر لی۔ ترمیم کے حق میں پارلیمان کے 229 ممبران نے ووٹ دیا۔ نتیجتاً فاٹا کے کئی شعبوں میں اب اصلاحات کی جائیں گی۔ آئیے ان میں سے چند پر نظر ڈالتے ہیں۔ سیاسی اکائی کے طور پر فاٹا کا صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر دیا جانا اور جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ قانونی اصلاحات میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ختم کر دیا جائے گا اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار ان قبائلی علاقوں تک بڑھا دیا جائے گا، اور سیکیورٹی اصلاحات میں امن عامہ کی ذمہ داری فوج سے لیویز کے سپرد کر دی جائے گی۔ لیویز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور انہیں جدید تربیت اور ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں 100 سال سے زیادہ عرصے تک نافذ رہنے والا قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یا FCR کو بالآخر ختم کر دیا گیا ہے۔ سن 1901 میں برطانوی راج میں نافذ ہونے والے FCR قانون کی بعض شقوں کے مطابق کسی ایک شخص کے جرم کی بنیاد پر پورے قبیلے کو پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی نے FCR قوانین کے تحت 2 مرتبہ گرفتار ہونے والے خیبر ایجنسی کے قبائلی ملک اکرام اللہ جان کو کی خیل سے بات چیت کی۔ پہلی دفعہ مجھے 2001 میں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت ہم ایک لائبریری بنانا چاہتے تھے، اور اس لائبریری میں ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ تمام پارٹیوں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو وہاں پر جو ہے تھوڑی بہت پولیٹیکل اویئرنیس بھی دی جائے۔ اور دوسری دفعہ جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا، اس وقت جو ہے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس نے لنڈی کوتل ڈگری کالج کے، انہوں نے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے وہ ہڑتال کیا تھا، اور کچھ ان میں سے میرے آرگنائزیشن جو جوان پختونگون تھی اس کے تھے۔ ان کے لیے میں نے فروٹس وغیرہ خریدے، کچھ ان کے لیے میڈیسنز اور کپڑے لیے تھے، اور ملنے گیا تو تحصیلدار کے آرڈر پہ مجھے بھی انہوں نے اریسٹ کر کے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جمروت جیل اور بعد میں جو ہے باڑہ جیل منتقل کیا۔ پہلی دفعہ میں 10 دن اور دوسری دفعہ میں 90 دن جو ہے میں وہاں پر جیل میں رہا۔ مجھے تو انہوں نے 40 FCR میں ہی جو ہے وہ قید کیا تھا۔ عموماً جو ہے جن کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ 40 FCR میں ہی قید ہوتے ہیں، اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ہی آفیسر ہے، وہ آپ کو قید بھی کرتا ہے، وہ آپ کے فیصلے بھی کرتا ہے، اور اس کے فیصلوں کے خلاف اگر آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ٹرائبل ایریا کا ہے تو آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی دی جا سکتے ہیں۔ مختلف کلازز ہیں FCR کے کہ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کی دکان کو بند کیا جاتا ہے، آپ کے ہوٹل کو، آپ کی شاپس کو، آپ کی جو ہے ٹرانسپورٹ کو بند کیا جاتا ہے۔ ایون اگر آپ کا ٹرانسپورٹ جو ہے پشاور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، ایون ایک شخص کا جو ہوٹل تھا وہ ایبٹ آباد میں تھا، وہاں پہ اس کو بند کیا گیا۔ اس کو میں صرف ظلم کہتا ہوں، قانون نہیں کہتا۔ اس کو آپ قانون کی زمرے میں ڈال ہی نہیں سکتے۔ یہ اس وقت قانون تھا جب انگریز اس کو چلاتے تھے۔ ابھی جب پاکستانی بیوروکریسی اس کو جس طریقے سے یوز کر رہی ہے اور پھر آپ کو کہتی بھی ہے کہ میں آپ کو ٹیررزم کے ایکٹ میں بھی ڈالوں گا، کبھی بھی ملک نہیں پکڑا جاتا، کبھی بھی جو ہے 72 شخص نہیں پکڑا جاتا، کبھی بھی MNA اور سینیٹر نہیں پکڑا جاتے۔ یہاں پر صرف
وہ غریب پکڑا جاتا ہے جو 2 وقت کی مزدوری کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پارلیمان کے آخری ایام میں تیزی سے فاٹا کے انضمام کے لیے قانون سازی کیوں کی جا رہی ہے، اور خطے کی اہم سیاسی جماعت مثلا عوامی نیشنل پارٹی ANP کے اس سلسلے میں اب بھی کیا کوئی تحفظات ہیں؟ یہ سوالات ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے ANP کی سینیٹر ستارہ ایاز سے کیے۔ تحفظات ہمارے چھوٹے بہت تو ہوں گے، لوگوں کے بھی ہوں گے، اسے کہ جب ایک اتنا بڑا کام ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اس وقت بھی جو بات ہو رہی ہے تو ہماری اس میں یہ بات ہم نے کی ہے کہ جب آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں اور آپ فاٹا کو مرج کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ 2018 میں ہی الیکشن کرائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی 18 کے بعد 1 سال کے بعد جو ہے تو ہم الیکشن کرائیں گے، تو وہ 1 سال کے بعد سچویشن کیا بنتی ہے؟ جس وقت چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو فاٹا کی جو یہ 25 سیٹیں جو ملیں گی تو وہ ان کی سے نہیں ہوگی اس میں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ رہ جائیں گی۔ ابھی بھی آخری وقت تک بل کب آئے گا، پیش ہوگا نہیں ہوگا، یہی چمگوئیاں چل رہی تھیں۔ اب بھی معلوم نہیں کہ اس میں آخر وقت تک اتنی تاخیر ہوئی کیوں۔ کچھ بڑی پارٹیاں بھی نہیں مان رہی تھی، اگر آپ دیکھیں حکومت بھی اس میں سنسیئر نہیں تھی، اور اگر وہ سنسیئر ہوتی تو بالکل جب پہلے اس پہ بات ہوئی تو اس کو اسی وقت، اور اس پہ بات چیت ہونی چاہیے تھی، اس پہ جو لوگ خفا تھے ان کو بھی بٹھانا چاہیے تھا کہ وہ کیوں خفا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جی لوگوں نے اس کو نہیں مانا، اور لوگوں نے تو اپنی رائے دی ہے، لوگوں کے یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس مرتبہ بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پیچھے پش ہے، اس لیے سیاسی جماعتیں چاہے 2 ناراض ہیں 4 راضی ہیں اس کو کرنے جا رہی ہیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی رہنماؤں کی پھر ایک ناکامی ہے کہ وہ خود اس چیز کو نہیں کر سکے؟ حکومت کی میں کہوں گی کہ حکومت کی ڈیلے جو ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے تمام ادارے بھی اس پہ متفق ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، اور بہت بڑا سٹیپ، اور میں پھر کہوں گی خوش آئند میں اس پہ کہوں گی کہ تمام ادارے، آپ نے کہا سیکیورٹی، تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ بھی اس پہ آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو مجھے اس ڈیلے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں۔ یہ ٹرائبل ایریا کا انتظام آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ذمہ ڈال رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ سارے معاملات دیکھ سکے گی؟ بہت بڑی آج تاریخی بات ہوگی، مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور آنے والی جو KP کی جس کی بھی حکومت بنے گی اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سینیٹر ستارہ ایاز ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہی تھیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے ساتھ سنگاپور میں 12 جون کو اپنی طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک خط میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت کی طرف سے ظاہر کیے جانے والے غصے اور تنقید کی بنیاد پر اس وقت یہ ملاقات مناسب نہیں۔ قبل ازیں شمالی کوریا کی طرف سے امریکی نائب صدر مائک پینس کے ایک بیان کو احمقانہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ امریکی صدر کے تازہ ترین بیان سے پہلے بنائی گئی تھی۔ تفصیل کے ساتھ سلیم احمد۔ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر تنازع کے حل کے لیے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جون کی 12 تاریخ کو سنگاپور میں ملاقات طے ہونے کے بعد اس تنازع کے حل کی امید پیدا ہو چلی تھی۔ امریکہ نے شمالی کوریا سے اس تاریخی سربراہی ملاقات کو شمالی کوریا کی طرف سے اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر رضامندی سے مشروط کیا تھا۔ بدھ کو امریکہ سمیت جنوبی کوریا، چین، روس اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ذرائع ابلاغ کے نمائندے جوہری تجربہ گاہوں کو مسمار کیے جانے کے عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے شمالی کوریا پہنچے۔ شمالی کوریا نے پنگی رئی کے مقام پر اپنی جوہری تجربہ گاہ پر کچھ تعمیرات کو پہلے ہی مسمار کر دیا ہے۔ ایک ایسے وقت پر جب یہ تنازع حل کی طرف بڑھ رہا ہے تو پہلے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اور اس کے بعد امریکی نائب صدر کے بیانات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جون کی 12 تاریخ کو ہونے والی ملاقات کے بارے میں شکوک بڑھ گئے تھے۔ کم جونگ ان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھیل کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بڑی غلطی ہوگی۔ شمالی کوریا کے ایک اعلیٰ اہلکار چو شو اوئی نے مائک پینس کے اس بیان کو غیر دانشمندانہ اور بے لگام قرار دیا ہے۔
جان بولٹن کے بیان کے جواب میں شمالی کوریا نے سربراہی ملاقات میں شرکت نہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور اس مرتبہ اس نے خبردار کیا ہے کہ سفارتکاری کی ناکامی کی صورت میں نیوکلیئر شو ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ سلیم قاضی، BBC نیوز۔ عالمی تفتیش کاروں کے بقول یوکرین میں سن 2014 میں ملیشیا کی فضائی کمپنی کے مسافر بردار طیارے کو لگنے والا میزائل روسی بریگیڈ کا تھا۔ ہالینڈ کے ماہرین پر مشتمل ٹیم نے پہلی مرتبہ کہا ہے کہ میزائل مغربی روس میں تعینات ایک یونٹ سے داغا گیا تھا۔ اس واقعے میں 298 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں درآمد کی جانے والی گاڑیوں پر ملک کی سلامتی کی نوعیت کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گاڑیوں کی صنعت کو ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کامرس کے محکمے سے تحقیقات کرنے کے لیے کہا، جس کی وجہ سے درآمدی ڈیوٹی میں اضافے کا احتمال ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر مغربی ہالی ووڈ نے 30 مئی کو پورن سٹار سٹورمی ڈینیلز کا دن قرار دیا ہے۔ سٹورمی نے، جن کا اصل نام اسٹیفنی کلفرڈ ہے، دعویٰ کیا ہے کہ 10 سال پہلے ان کا صدر ٹرمپ سے معاشقہ چلتا رہا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دعووں کے باوجود انڈیا میں اب بھی 3 کروڑ 20 لاکھ گھرانے بجلی سے محروم ہیں۔ اور کینیا میں بسنے والی ایک جرمن خاتون نے ملک میں ساحل سمندر کی صفائی کر کے کوڑے کچرے کو میوزیم میں کیوں سجایا؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انڈیا کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جن کی آبادی کا بڑا حصہ اب بھی بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا میں 3 کروڑ 20 لاکھ گھر ایسے ہیں جو بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ماہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا کے ہر گاؤں میں بجلی مہیا کی جا چکی ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ BBC کے نامہ نگار ڈین جانسن نے ریاست گجرات کے بجلی سے محروم ایک گاؤں کا دورہ کیا۔ ان کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔ انڈیا کے اس گرد آلود چٹیل میدان میں دنیا سے کٹی ہوئی ایک بستی ہے۔ جمہوری کے باسیوں کے پاس صرف وہی توانائی ہے جسے وہ خود پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوری گاؤں کی سرکاری تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں زندگی گپت اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ خاندان کھانا پکاتا ہے، کھاتا ہے اور پیتا ہے آگ کی روشنی میں۔ جو بیمار ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کو خود کو اس کے لیے ہوائی کے لیے ایسے ہم کرتے ہیں، کیونکہ پنکھے تو ہے نہیں، تو اس کی حالت۔ انہیں شکوہ ہے کہ ان کے بچوں کو بہتر مستقبل سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بجلی نہیں ہے تو اندھیرے کے بچے آگے بڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، اور کچھ ایسے ہی جنگل کی جانور کی طرح۔ انہیں دودھ بیچنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ بجلی کے بغیر پیسے کمانا بھی بہت مشکل ہے۔ جو فریج ہے نا، جو بجلی میں تو ہم فریج رکھ سکیں اس میں رکھ دیے، اور 2 ٹائم ہم کو جانا پڑتا ہے تو 1 ٹائم ہم جائیں۔ ایسے گاؤں جہاں بظاہر بجلی مہیا کی جا چکی ہے، وہاں بھی یہ سہولت صرف سرکاری عمارتوں اور بستی کے صرف 10% گھروں کو میسر ہے، اور پھر بجلی کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے جہاں جمہوری کا دودھ بکتا ہے، اور جب ان کو بجلی ملتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ انڈیا میں بجلی کی لائنیں ملک کے طول و عرض میں پھیل رہی ہیں، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ رواں سال کے اختتام تک ملک کی تمام آبادی کو بجلی مہیا کرے گی۔ حکومت کے لیے وعدہ وفا کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس جیسے 10 لاکھ گاؤں آج بھی بجلی کے انتظار میں ہیں۔ یہ تھی ڈین جانسن کی رپورٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی قومی اسمبلی سے منظوری، لارڈز میں پاکستان اور انگلینڈ میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ، اور ہیوسٹن میں پاکستانی سفارتخانے کی اہلکار کا بیان کہ عافیہ صدیقی کی موت کی افواہیں مکمل طور پر غلط ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبریں ہیں۔ کینیا کے ساحل کے قریب واقع جزیرہ لامو کی سمندری پٹی پر گزشتہ 9 سال سے اینگیلیکا شوٹس
हर सुबह 12 किलोमीटर तवील बीच पर से प्लास्टिक की अशिया और दूसरा कूड़ा साफ करती हैं। एंजेलिका जो कचरा बीच पर से उठाती हैं उसे फेंकती नहीं बल्कि उसको बेहतर इस्तेमाल में लाती हैं। एंजेलिका की कहानी समरा फातिमा की ज़बानी। मेरा नाम एंजेलिका शुत्ज है और मेरा ताल्लुक़ जर्मनी से है। मैं केन्या और लामू में गुज़िश्ता 23 बरस से मुक़ीम हूँ। मुझे सुबह सवेरे उठना पसंद है। मैं अपना थैला उठाती हूँ और अपने कुत्ते को साथ लेकर साहिल पर निकल जाती हूँ और वहाँ से कचरा उठाना शुरू कर देती हूँ। हर वो चीज़ उठाती हूँ जिसका ताल्लुक़ बीच से नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक, डायपर, बोतलें, टूथब्रश, लाइटर, मतलब हर तरह का कचरा। जो मादा कछुए बीच पर अंडे उतारने आती हैं, शायद वो साहिल पर मौजूद प्लास्टिक ना खाएं, लेकिन बच्चे कछुए जो बीच पर पैदा होने के बाद समंदर का रुख करते हैं, वो ये प्लास्टिक निगल लेंगे और कचरे और रस्सियों में फंस कर रह जाएंगे। गुज़िश्ता बरस यानी 2017 में हमने कचरे की सबसे बड़ी मकदार उठाई। हमने 33 टन कचरा उठाया। मुझे छोटे छोटे खिलौने इकट्ठे करने का भी शौक़ है, या ऐसी अशिया जो कुछ मुख्तलिफ सी होती है। मैं उन्हें उनके रंगों के हिसाब से अलग अलग करती हूँ और तस्वीरों में इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं उनको बेचना चाहती हूँ ताकि हमारे सफाई के प्रोजेक्ट की माली मदद हो। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि समुद्री मखलूक को बहरे हिंद के कचरे में तैरते हुए कैसे नज़र आता है। हम कचरे का 1/3 हिस्सा यानी 10 टन लामू म्यूजियम ले गए और उसे छत से लटका दिया ताकि लोग इस कचरे के बीच से गुजर कर महसूस कर सकें कि समुद्री कचरे से गुजरते आबी मखलूक़ात को कैसे महसूस होता है। आखिर में आपको याद दिलाते चले कि आज सहरबीन का अहम मौजू था फाटा की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत के लिए आइनी तरमीम की मंजूरी। कौमी असम्बली ने आज ये आइनी तरमीम मंजूर कर ली, जिसके बाद पुराने FCR कवानीन भी ख़त्म हो जाएंगे। तरमीम के हक़ में पार्लियामान के 229 मेंबरान ने वोट दिए। नतीजतन फाटा के कई शोबों में अब इस्लाहात की जाएंगी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन मैं बहरा याद कराता हूँ कि प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।